بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ولا نبوۃ بعدہ من لا رسول بعده ولا رسالة بعده وعلى آله الطيبين وأصحابه الراشدين ومن نهج نهجه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون صدق الله مولانا العظيم۔ معزز و مکرم علماء کرام، بزرگان محترم اور نیک دل حاضرین مجلس، آج الحمدللہ پہلی مرتبہ جنتی باغ میں حاضری کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو جنت الفردوس کا داخلہ بھی عطا فرما دے۔ اس وقت کلام پاک کی ایک آیت شریفہ کی تلاوت کی گئی ہے۔ الحمدللہ یہ عاجز قرآن کا طالب علم ہے۔ قرآن کو پڑھنا، پڑھانا، سمجھنا، سمجھانا یہ اس عاجز کا بہترین مشغلہ ہے۔ سرداروں کو ان کی سرداری مبارک، مالداروں کو مالداری مبارک۔ جس بندہ خدا کو اللہ رب العزت نے کلام پاک جیسی عظیم الشان نعمت عطا فرما دی، اس سے بہتر اور اس سے بڑھ کر کوئی نعمت کسی اور کے پاس نہیں ہو سکتی۔ اللہ رب العزت کلام پاک میں جنتی لوگوں کی ایک بہت ہی پیاری صفت بیان فرما رہے ہیں کہ ایمان بھی ہو، اعمال صالحہ کا اہتمام بھی ہو، اور ساتھ ساتھ میں فرمایا وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ۔ اگر ہم صحیح معنوں میں جنت کا داخلہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ پر عمل کرنا ہوگا۔ اللہ رب العزت کلام پاک کی اس آیت شریفہ میں ارشاد فرما رہے ہیں إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا، جو لوگ ایمان لائے، میری توحید کا اقرار کرنے والے ہیں، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور اعمال صالحہ نیک اعمال کا بھی اہتمام کرتے ہیں، اور آگے فرمایا وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ۔ اخبات کے اصل معنی ہوتے ہیں نشیبی جگہ میں اترنا، ڈھلان سے اترنا، یہ اخبات کے اصل معنی ہوتے ہیں۔ پھر یہ عاجزی کے معنی میں استعمال ہونے لگا۔ مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ ایمان لائیں، اعمال صالحہ نیک اعمال کا اہتمام کرتے رہیں، اور جنہوں نے اپنے رب کے سامنے بہت ہی زیادہ عاجزی اختیار کی، جن میں تواضع ہے، اولئک اصحاب الجنہ، یہ جنت والے ہیں۔ اور پھر کیا ہوگا؟ ہم فیہا خالدون، داخل ہوں گے نہیں فرمایا ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ معلوم ہوا جنت میں ایک دفعہ داخل ہو گئے، ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے، دوبارہ نکالے نہیں جائیں گے۔ یہی مضمون کلام پاک کی ایک اور آیت شریفہ میں بھی بیان کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پکارا جائے گا اعمال صالحہ کے بدولت، جو تم اعمال دنیا میں کرتے تھے، ان اعمال کی بدولت تمہیں جنت کا وارث بنایا گیا۔ اور جو چیز وراثت میں دی جاتی ہے وہ دوبارہ لی نہیں جاتی۔ جنت کا وارث بنایا، ایک دفعہ جنت میں داخل کر دیا، الحمدللہ اللہ کا فضل ہے، اب دوبارہ نکالے نہیں جائیں گے، جنت کے وارث بنائے جائیں گے۔ وراثت میں ایک چیز دے دی گئی، وارثائی میں ایک چیز دے دی گئی، اب وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے جنت کے مالک بن گئے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ عاجزی ہو، تواضع ہو، اکڑ نہ ہو، کہ اکڑ میں بڑی پکڑ ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت جب کسی بندے کو ذلیل کرنا چاہتے ہیں اس کی بدعمالی کے سبب، نافرمانی کے سبب، تو چاول کے ایک ایک دانے اور پانی کے ایک ایک گھونٹ کا محتاج بنا دیتے ہیں، اور ایسا اٹھا کر پٹکتے ہیں کہ پھر سر اٹھا کر چلنے کے قابل بندہ نہیں رہ پاتا۔ بہت سی مرتبہ بہت اچھے اعمال کرتا جا رہا ہے، لیکن قبولیت کا دروازہ ہی بند ہے، عمل قبول ہی نہیں ہو رہے ہیں۔ اور بہت سی دفعہ کوئی نیک عمل نہیں ہے، لیکن تواضع ہے، عاجزی ہے، بندہ ڈر رہا ہے،
جھک جھک کر چلتا ہے، اللہ کو یہ ادا پسند آ جائے گی، اللہ جنت کے فیصلے فرما دیں گے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے پڑوس میں ایک شرابی بندہ رہا کرتا تھا۔ جنت میں جانا چاہتے ہیں؟ ایک بہت ہی اہم نسخہ بتلا رہا ہوں۔ مکتب میں ایک استاذ بچوں کے سامنے جنت کے فضائل بیان کر رہے تھے، لطیفے کے طور پر عرض کر رہے ہیں، اور پھر آخر میں کہا، بچوں اپنے استاذ محترم کے ساتھ کون کون جنت میں جانا چاہتا ہے؟ سب نے انگلی اونچی کی۔ کنارے پر ایک بچہ بیٹھا تھا، اس نے انگلی اونچی نہیں کی۔ استاذ محترم کو بڑا تعجب ہوا، پوچھا، بیٹا سب نے انگلیاں اونچی کر دی، تو نے انگلی اونچی نہیں کی؟ وہ بچہ بولا، حضرت بات دراصل یہ ہے کہ میں اپنے امی کا بڑا فرما بردار ہوں، اور امی نے ایسا کہا ہے کہ 10 بج جائے تو سیدھے گھر آنا، کہیں جانا نہیں ہے۔ آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں چلے جائیں، لیکن میں تو امی کا فرما بردار ہوں، امی نے کہا ہے 10 بجے آ جانا تو میں گھر پہنچ جاؤں گا۔ اللہ تعالی ہم تمام کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ جنتی باغ میں اللہ نے ہمیں دنیا میں رکھا ہے، ہماری دلی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو آخرت میں بھی جنت میں رکھے۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے پڑوس میں وہ شرابی بندہ رہا کرتا تھا۔ نہ سورج اگنے کا خیال ہے نہ ڈوبنے کا خیال ہے، ہر وقت شراب کے نشے میں مدہوش نظر آتا تھا۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ آرام کر رہے تھے، ایک اللہ کے ولی کی خواب میں زیارت ہوتی ہے، اور وہ کہتے ہیں، اے سفیان تم آرام کر رہے ہو اور تمہارے پڑوس میں ایک شرابی بندہ رہا کرتا تھا، تمہیں معلوم ہے؟ کہا جی معلوم ہے، اس کا انتقال ہو رہا ہے، تمہاری سعادت ہے کہ تم اٹھو اور اس کی نماز جنازہ پڑھو، جنازہ تیار ہے۔ اب یہ اٹھے، بہت تعجب کر رہے تھے کہ مجھے ڈائریکٹلی یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ نماز جنازہ پڑھو، ممکن ہے اللہ نے اس کی بخشش کر دی ہو، کوئی عمل اللہ کو پسند آیا ہو، اسی عمل کو اللہ رب العزت نے معیار بنا کر، ذریعہ بنا کر اس کی مغفرت کر دی ہو۔ یہ اٹھے اور دوڑے بھاگے اس شرابی بندے کے گھر پہنچے اور پوچھا کہ ان کا کوئی خاص عمل تھا؟ گھر والوں نے بتایا، حضرت آپ تو جانتے ہیں ہر وقت شراب کے نشے میں نظر آتے تھے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے غافل تھے، کبھی مسجد کی سیڑھی نہیں چڑھتے تھے، ہاں لیکن جب ان کی موت کا وقت قریب آیا تو ہم نے دیکھا ان کی آنکھوں میں سے آنسو کے قطرے نکل رہے تھے، یہ رو رہے تھے، اور انہوں نے روتے روتے ایک جملہ موت سے پہلے کہہ دیا۔ یہ جو گنہگار ہوتے ہیں ان کو کبھی بھی حقارت کی نظر سے نہ دیکھنا، کب اللہ کو ان کا کوئی عمل پسند آ جائے اللہ اسی کو ان کی بخشش کا ذریعہ بنا دے، اور ہم چونکہ دوسروں کو ذلت بھری نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، ہماری نظر میں کوئی عبادت گزاری نہیں ہے، ہم ہی سب سے بڑے عبادت گزار، ہماری نظر میں کوئی نیکی نہیں ہے، ہم ہی سب سے بڑے نیک ہے۔ کسی بھی گنہگار کو، چاہے وہ شراب پیتا ہو، چاہے وہ برہنہ جی کپڑے نکال کر بے حیائی کی حرکتیں کرتا ہو، لیکن اس کو کبھی حقیر نہ سمجھنا، وہ ذلیل نہ سمجھنا، اس کے گناہ والے عمل سے نفرت ہو، اس سے نفرت نہ ہو، یہ بات یاد رکھنا، ورنہ اس کا ایک آنسو ہمارے سارے اعمال صالحہ کو برباد کر دے گا، وہ لے کر ڈوب جائے گا۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے پوچھنے پر وہ گھر والے بتاتے ہیں کہ جی آخری مرتبہ جب اس کی موت کا وقت بالکل قریب تھا، سانسیں اکھڑ رہی تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور ایک جملہ بول پڑا، اے دنیا اور آخرت کے کریم مالک، اس کمزور بندے پر نظر کر جس کے پاس نہ دنیا ہے اور نہ آخرت ہے۔ حضرت سفیان ثوری فرمانے لگے، بس یہی جملہ اس کی نجات کا سبب بن گیا۔ موت کے وقت میں عاجزی کی، تواضع کی، اے میرے مہربان رب، میرے پاس تو بخشوانے کے لیے کوئی عمل نہیں ہے، لیکن آپ بڑے غفور و رحیم ہیں۔ گنہگاروں کو یہ احساس رہتا ہے کہ میں گنہگار ہوں، اور متقی اور پرہیزگار بننا چاہیے، لیکن اتنے بھی نہ بن جائے کہ دوسرے ہمیں سب گنہگار نظر آئے۔ متقی اور پرہیزگاروں کو اپنی عبادت پر ناز ہوتا ہے، گنہگاروں کو مہربان رب کی رحمت پر ناز ہوتا ہے، وہ مہربان رب کی نظر رحمت پر نظر رکھتے ہیں کہ کہ میرے عمل کی بخشش کرنے والا، میرے گناہوں کی بخشش کرنے والا تو وہ مہربان رب ہے۔ عاجزی موت کے وقت کی اللہ نے اسی کو نجات کا ذریعہ بنا دیا۔ علامہ شعرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ سب دروازوں پر بھیڑ لگی تھی اور میں عاجزی کے دروازے سے اللہ تک پہنچ گیا۔ جو بندہ اکڑ اکڑ کر چلتا ہے، اس کی چال ڈھال سے، بولنے کے انداز سے، جی کپڑوں کی اسٹائل سے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اس کے دل میں خوف خدا نہیں ہے۔ اور یاد رکھنا، جو بہت میں کرتا ہے تو بکری بھی میں کرتی ہے، اور جب بکری بہت میں کرتی ہے تو اس کو ذبح کر دیا جاتا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے میں، جب اس کے اندر اکڑ آ جاتی ہے پھر اللہ کی پکڑ بھی آتی ہے۔ جب بکری میں کرتی ہے اللہ اس کو ذبح کروا دیتا ہے، اسی طرح جب انسان میں کرتا ہے اللہ اس کو بھی ذبح کروا دیتے ہیں، لوگوں کی نظروں سے اس کو گرا دیتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں اس کی نفرت ڈال دیتے ہیں۔ وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، جنہوں نے اپنے رب کے سامنے عاجزی اختیار کی، جو جھک کر چلے،
وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، فرمایا اولئک اصحاب الجنہ، جنتی باغ والو دنیا میں جنتی باغ میں ہیں، اگر آخرت کے جنتی باغ کو چاہتے ہو تو اپنے اندر عاجزی مجھے بھی پیدا کرنا ہے اور آپ کو بھی پیدا کرنا ہے۔ ہماری اپنی کوئی حیثیت نہ ہو، اگر کوئی ہم عمل کر رہے ہیں، کسی کو کوئی دے رہے ہیں، صدقہ خیرات کا اہتمام کر رہے ہیں، اللہ کا فضل ہے، اللہ کی توفیق ہے، ورنہ یاد رکھے کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ایسی توفیق چھین لیتے ہیں کہ پوری دنیا میں سب سے آسان لفظ، جتنی بھی ڈکشنریاں دنیا میں بنی لکھی گئی ان میں سب سے آسان لفظ لفظ اللہ ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ توفیق چھین لیتے ہیں تو بندہ لفظ اللہ بھی نہیں بول پاتا ہے۔ اگر ہم کوئی عمل کر رہے ہیں اس کو اپنا کمال نہ سمجھے، اللہ کا فضل سمجھے کہ اللہ نے توفیق دی ہے تو میں کر رہا ہوں، اور ہاں ایک پیغام محبت کا یہ سنتے جائیے، کسی بھی گنہگار کو حقیر نہ سمجھے۔ ارے جب گنہگار کو حقیر نہیں سمجھ سکتے تو جس بندے کے دل میں کلام اللہ ہو، جو عالم دین ہو، جو حافظ قرآن ہو، وہ امام مسجد جو ہماری نمازوں کو اللہ کے دربار میں پہنچانے کا واسطہ بنتے ہیں، ذریعہ بنتے ہیں، ان کو بندہ حقیر سمجھے گا۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو دنیا کی زندگی میں علماء کی ناقدری کرتا ہے اور علماء پر کیچڑ اچھالتا رہتا ہے، حافظوں کے پیچھے پڑا رہتا ہے، موت کے وقت اللہ تعالیٰ اس کو کلمے کی توفیق سے محروم کر دیتے ہیں۔ حضرت مولانا شیخ رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ ایسے ٹیک لگائے بیٹھے تھے، آپ نے ٹیک چھوڑ کر فرمایا، او لوگوں سنو، جو بندہ دنیا میں کسی عالم دین کی ناقدری کرتا ہے، علم اور اہل علم کی بے عزتی کرتا ہے، موت کے بعد اس کی قبر کھول کر دیکھ لو، اللہ تعالیٰ نے اس کے چہرے کو قبلے سے پھیر دیا ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ ایک پیغام محبت ہے، ہم عاجزی اختیار کریں، مدرسوں کو محبت بھری نگاہوں سے دیکھیں۔ لوگ پوچھتے ہیں، ارے مولانا مدرسوں نے کیا دیا؟ مدرسوں نے انسانیت دی، مدرسوں نے حیا کے سبق سکھلائے، مدرسوں نے کبر کی وعیدیں سنائیں، مدرسوں نے کیا دیا؟ مدرسوں نے صالح نیک صالح معاشرہ دیا۔ اگر یہ مدارس نہ ہوتے، یہ علماء اور یہ اہل اللہ نہ ہوتے تو میری اور تمہاری زندگی حیوانیت سے بھری ہوتی، کوئی فرق نظر نہیں آتا، حیوان کون انسان کون۔ اس لیے ایک پیغام عافیت ہے، اپنے آپ کو جھکا کر چلیں، اپنی کوئی حیثیت نہ سمجھے اور اپنے کو اللہ رب العزت کے حضور ہمیشہ بندہ بنا کر پیش کرے۔ صرف 3 منٹ ہے، 3 منٹ میں ایک بہت ہی اہم بات عرض کر کے اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ حضرت مولانا محمود الحسن صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آئے اور آ کر بہت بوڑھے ہو چکے تھے، کہا حضرت کوئی نصیحت فرمائیے، عمر تو گزر گئی، اب موت بالکل قریب ہے، پیر قبر میں لٹکنے جا رہے، کوئی نصیحت فرمائیے۔ فرمایا، حضرت اب آپ کا وقت بہت قریب ہے، بڑھاپا میسیج دے رہا ہے کہ موت قریب آ چکی ہے، اللہ کے پاس وہ چیز لے کر جائیں جو اللہ کے دربار میں نہ ہو۔ اب ان کو بہت تعجب ہوا، ارے اللہ کے خزانوں میں کس چیز کی کمی ہے؟ اس کے دربار میں کیا نہیں ہے؟ سب کچھ تو ہے، اور حضرت کہہ رہے ہیں کہ وہ چیز لے کر جانا جو اللہ کے دربار میں نہیں۔ اس نے پوچھا، حضرت اللہ کے دربار میں کس چیز کی کمی ہے؟ حضرت نے فرمایا، اللہ کے دربار میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، لیکن اللہ کے یہاں تواضع نہیں ہے، عاجزی تم لے کر جاؤ۔ جس چیز کی بازار میں کمی ہوتی ہے، اگر وہ چیز لے کر جائیں گے بازار میں زیادہ بکے گی، اللہ کی بارگاہ میں عاجزی نہیں ہے، وہاں تو بڑائی ہی بڑائی ہے، تم عاجزی لے کر جاؤ، اللہ اس کا بڑا ریٹ لگائے گا۔ وہ ڈالی ٹوٹ ہی جاتی ہے ہوا کے ایک جھونکے سے، جسے اپنی بلندی پر ذرا بھی ناز ہوتا ہے۔ جھکتے وہی ہیں جن میں جان ہوتی ہے، اکڑ کے رہنا مردوں کی پہچان ہوتی ہے۔ مردے اکڑ جاتے ہیں، ان میں جان نہیں ہے۔ پستی سے سر بلند ہو، جی پستی سے سر بلند ہو، سرکشی سے پست، اس راہ کے عجیب نشیب و فراز ہیں۔ اور ایک شاعر نے تو کیا خوب کہا، فرش ہے تیرا مسکن، عرش پر اڑتا ہے تو، یاد رکھ اپنی حقیقت، خاک کا پتلا ہے تو مٹی کا پتلا ہے۔ جی نرم ناپاک پانی سے تیری پیدائش کی گئی، ناپاک منی کا قطرہ یہ کہے میں اہم تھا، ارے میں اہم تھا یہی وہم تھا۔ اہم کیا چیز ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں تو بندے کی عاجزی ہی بہت زیادہ اس کے اعمال کو قبول کروانے کا ذریعہ بنتی ہے۔ جو اونچی اڑان پر ہیں یہ رکھے خیال میں، کسی شاعر نے کہا، جو اونچی اڑان پر ہیں یہ رکھیں خیال میں کہ لمحوں کا فاصلہ ہے عروج و زوال میں۔ اور ہمارے استاذ محترم حضرت مولانا احمد صاحب ٹنکاروی دامت برکاتہم العالیہ نے ایک دفعہ اصول الشاشی کے سبق میں ایک بہت زبردست بات بیان کر دی۔ اللہ والوں کی باتیں بھی بڑی ہوتی ہے، وہ بڑے ہوتے ہیں ان کی باتیں بھی بڑی ہوتی ہے۔ حضرت نے فرمایا، زیر نہیں زبر نہیں زیر ہو جا، زیر نیچے ہوتی ہے، زبر اوپر ہوتا ہے، یعنی اکڑ نہیں تواضع اختیار کر، زبر نہیں زیر ہو جا، اس لیے کہ آگے پیش ہونا ہے، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، وہاں عاجزی لے کر جا، اس کا بڑا ریٹ لگے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو عاجزی اختیار کرنے والوں میں شامل فرمائے، اور اللہ رب العزت اس کی بدولت ہمیں جنت کا داخلہ نصیب فرمائے، آمین، بحرمت سید المرسلین و خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، وما علینا
علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ.